بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میرے چینل سائیکالوجسٹ غلام مرتضیٰ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ والدین کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ والدین اولاد کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، والدین اولاد کے رشتوں کو لے کے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے، یا والدین اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ بچے یا بچیوں کا رشتہ جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا، اس میں بہت زیادہ بندش ہے یا بہت زیادہ رکاوٹ ہے۔ تو اگر والدین رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اپنی اولاد کی جاب کے لیے پریشان ہیں کہ ان کی اچھی جگہ پر جاب نہیں ہو رہی، یا اولاد قدر نہیں کرتی، بگڑی ہوئی اولاد ہے، تو ان سب کے لیے یہ جو وظیفہ ہے یا سلاموں یا کریموں کا، یہ کراماتی بھی ہے اور کرشماتی بھی ہے۔ اس کے میں 2-3 طریقے آپ کو بتاؤں گا۔ اگر اس طریقے سے آپ کرتے ہیں تو وظائف میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی اور اولاد کے حوالے سے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ ضرور حل ہوگا۔ یہاں میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا۔ پہلی تو یہ ہے کہ وظائف کب کام نہیں کرتے۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص مایوس ہے یا غصہ کرتا ہے تو اس کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مایوسی کو کفر کہا گیا ہے، زنا کو کفر نہیں کہا گیا، چوری کو کفر نہیں کہا گیا، لیکن مایوسی کو کفر کہا گیا ہے، کیونکہ کفر کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کفر ہے نا۔ تو اسی طریقے سے کیونکہ مایوس بندے کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ختم ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، تو اس لیے مایوس ہوئے بغیر جو وظیفہ کیا جاتا ہے صرف وہ کامیاب ہوتا ہے، مایوسی کے ساتھ وظیفہ کام نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے سے ہماری وظیفے کی جتنی بھی انرجی ہوتی ہے وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ تو وظائف کے دوران غصہ بھی نہیں کرنا کسی پر، نہ بچوں پر نہ اپنوں پر۔ تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ اگر ہم دوسروں پر غصہ نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہماری انرجی جو وظیفے کی ہے وہ سیو رہے گی اور ہمارا وظیفہ جو ہے وہ پازیٹیو انرجی کے ساتھ کام کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وظائف کرنے سے ہمارے دماغ میں پروگرامنگ چینج ہوتی ہے اور نئے آئیڈیاز آتے ہیں جن پہ کام کر کے ہم اپنے معاملات میں آسانی حاصل کر سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کام شاید وظیفے نہیں کرنا ہوتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ وظیفہ کرنے سے آپ کے دماغ کھلتا ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے چیزیں ڈالی جاتی ہیں، آئیڈیاز ڈالے جاتے ہیں جن پر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، اور وہاں سے آپ کی زندگی آسان ہوتی ہے، آپ کے معاملات کا حل نکلتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے یا کریموں کی یا سلاموں کی۔ یا کریموں یا سلاموں بہت بڑے اسم اعظم ہیں۔ یا سلاموں کے متعلق پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں سلام کریں، تو یہ رزق کے دروازے کھولتا ہے اور آسانی پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ ایسا اسم اعظم ہے، روحانی مخلوق جو بھی یہ عمل کرتا ہے اس سے بڑی مانوس ہو جاتی ہے اور اس کے کاموں میں مدد کرتی ہے۔ یا سلاموں ایسا اسم اعظم ہے۔ اور یا کریموں یہ اتنا بڑا اسم اعظم ہے کہ حضرت کرما والے سرکار نے اسی کو اپنایا تھا اپنی زندگی میں۔ کروڑوں سے زائد مرتبہ اولیاء کرام نے اس کو پڑھا ہے اور اس کی اتنی باطنی اور ظاہری تاثیر ہے کہ دنیاوی کام خود بخود ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ جب مایوس ہو چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، تو مایوسی اور پریشانی چھوڑ کر اللہ کے ان اسم اعظم کا سہارا لیں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوستو، ہم نے ہپنوٹزم کا، روحانی ہپنوٹزم کا ایک خاص کورس شروع کیا ہوا ہے۔ روحانیت سکھانے کے لیے کورس شروع کیا ہوا ہے، مراقبے کا کورس ہے، حاضرات کا کورس ہے، انرجی اور روحانی مشاہدے کا کورس ہے۔ تو ان میں سے کوئی کورس کرنا چاہیں آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو آن لائن جو ہے واٹس ایپ پہ گائیڈنس بھی ملے گی اور 1 مہینے کا کورس کروایا جائے گا۔ دور بیٹھے بھی آپ یہ کورس کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے کرنا ہو تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
اب دوستو بات آتی ہے کہ ہم نے یا سلامو یا کریمو کو کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے۔ دوستو ایک اس کا پانی والا طریقہ کار ہے اور ایک اس کا مراقبے کا طریقہ کار ہے۔ پانی والا طریقہ کار یہ ہے کہ پانی کو آپ نے سامنے رکھ لینا ہے جب بھی آپ اس کو پڑھیں۔ پڑھنے کے لیے کوئی اس کا خاص وقت نہیں ہے، جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دن کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے درمیان میں آپ نے یا سلامو یا کریمو آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنا پڑھنا ہے؟ اس میں 3 تعداد ہیں، ایک 313 والی ہے، دوسری تعداد 700 والی ہے اور تیسری تعداد 1100 والی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک تعداد آپ نے لینی ہے۔ کوئی بھی ایک تعداد لے کر آپ نے کیا کرنا ہے، اس تعداد کو آپ نے 21 دن پڑھنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے جو 700 مرتبہ والی تعداد لے لی ہے یا سلامو یا کریمو کی، تو آپ نے 21 دن کسی بھی ٹائم پڑھنا ہے آپ نے، اور کوشش کریں کہ جس ٹائم آپ نے پہلے دن پڑھا ہے اسی ٹائم ہی آپ پڑھیں۔ اس سے زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اگر تھوڑا سا ٹائم آگے پیچھے ہو جائے تو خیر ہے، لیکن روٹین نہ بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ آپ صبح کر رہے ہیں، دوسری دفعہ آپ رات کو کر رہے ہیں، یعنی ٹائمنگ کی ڈسٹربنس نہ ہو۔ زیادہ تر قریب ٹائم تھوڑا سا ہو جائے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے، پراپر ٹائم پر کریں گے تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے 21 دن یہ عمل کرنا ہے، اور سامنے پانی رکھا ہو اور دل میں نہیں پڑھنا، تھوڑی سی آواز ہو، یعنی کہ آپ تک آئے، کم از کم آپ کے کانوں تک جائے اتنی آواز ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ وائبریشن جو ہے وہ پانی میں بھی جائیں گی۔ وہ پانی آپ اپنی اولاد کو پلا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو پلا سکتے ہیں، خود بھی پی سکتے ہیں، اور اس کو جو پانی بچے تھوڑا سا گھر کی دیواروں پر پھینک سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی، اور بچوں کے رشتوں میں جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی، جاب میں جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی، اور وہ نیک بھی بن جائیں گے اس پانی کی برکت کی وجہ سے۔ روزانہ نیا پانی لینا ہے اور روزانہ ہی اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ پانی آپ اگلے دن رکھ لیں، ایسا نہیں کرنا۔ روزانہ پانی جو ہے نا وہ آپ نے نیا لینا ہے۔ اچھا، اب دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا مراقبے کا۔ یہ جب آپ نے عمل کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا بھی کر لینی ہے اپنے اولاد کے لیے، جو چاہتے ہیں نا وہ آپ نے دعا کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پر، یہ تصور کرنا ہے آپ نے کہ یا سلامو یا کریمو کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کے ان اسماء کی بارش ہو رہی ہے، اور ان کی جو روحانی قوت ہے اور ان کی جو تاثیر ہے اور ان کی جو طاقت ہے، ان کی جو نورانیت ہے، ان کا جو نور ہے، وہ میری اولاد کے سر میں سے داخل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے اپنے ایک بچے کا تصور کر لیں کہ اس کے سر میں داخل ہو رہا ہے، اس سے اس کے جسم میں جا رہا ہے، دوسرے بچے میں داخل ہو رہا ہے، تیسرے میں داخل ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اسے اپنے بچوں میں داخل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس روحانی قوت کو آپ اپنے گھر کے اوپر سے بھی تصور کر سکتے ہیں کہ گھر میں یہ نور داخل ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے خامند کے سر پر بھی کر سکتے ہیں، یعنی کسی پر بھی کر سکتے ہیں جو اس گھر میں موجود رہتا ہے۔ تو ایسا کم از کم آپ نے 4 یا 5 منٹ یہ تصور آپ نے بنانا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کسی بھی طرح کی چاہے رشتوں میں بندش ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ ان کے کاروبار میں یا جاب میں رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی، اگر ان کو کوئی بیماری ہے یا کسی معاملے میں رکاوٹ ہے تو وہ دور ہو جائے گی۔ اور ایسا کرنے سے آپ کے دماغ میں جو آئیڈیاز آئیں ان کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، ان پر آپ نے عمل پیرا ہونا ہے۔ اور ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ اس دوران اگر آپ مایوس ہوئے یا آپ نے غصہ کیا تو آپ خود ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ اس سے وظیفے کی انرجی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو وظیفے کی انرجی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے غصہ بھی نہیں کرنا کسی پر، اور دوسروں کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اور مایوس بھی نہیں ہونا، تو پھر آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ اس حوالے سے کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر کورسز کرنے ہوں تو میرے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ۔ بہت شکریہ۔